اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ میرے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، آج میرے پاس 4 بڑی خبریں ہیں اور فیصلہ میں نے بھی کرنا ہے اور آپ نے بھی کرنا ہے کہ ان 4 میں سے سب سے بڑی خبر کیا ہے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف اسلام آباد تھانے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان کے جلسوں کی لائیو کوریج روک دی گئی ہے اور پیمرا کی طرف سے تمام نجی چینل سے کہا گیا ہے کہ کوئی چینل عمران خان کے کسی بھی خطاب کو براہ راست نہیں دکھا سکے گا اور جو دکھائے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ نے بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے عمران خان کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے اور اس حکم پر عمل درآمد فوری طور پہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ نون لیگ نے، وزیر اعظم نے، وزیر داخلہ نے تو طے کر لیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن حکمران اتحاد میں شامل باقی پارٹیاں شاید اس پر رضامند نہیں ہیں اور ان کو منانا ابھی باقی ہے۔ عمران خان نے عدلیہ کو، بیوروکریسی کو، جس کو بھی برا بلا کہا، بدزبانی کی، وہ سب کے سامنے ہے۔ میں اس بات کی وکالت نہیں کروں گا کہ انہوں نے ایک خاتون مجسٹریٹ کو نام لے کر زیبا ہم تم سے نبڑ لیں گے، یہ جس قسم کی دھمکی دی گئی، یہ دھمکی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھی گئی۔ اس دھمکی کو میں سمجھتا ہوں کہ خود پی ٹی آئی میں پسندیدہ فعل نہیں سمجھا گیا۔ اور ناظرین، چوتھی خبر ہے کراچی میں عامر لیاقت کی خالی نشست پر جو ضمنی انتخاب ہوا ہے اس کا نتیجہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار 14,000 ووٹوں کی برتری سے ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار کو شکست دے دیتا ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کا ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی دے رہی ہے اور دوسری جماعتیں بھی جو سندھ کی ہیں انہوں نے بھی ایم کیو ایم پاکستان کا سپورٹ کیا، لیکن اس ساری سپورٹ کے باوجود تحریک انصاف کا امیدوار 14,000 ووٹوں کی اکثریت سے کراچی میں جیتتا ہے۔ اور آج یہ جو سامنے اطلاعات آئی ہیں ان کی روشنی میں واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آج ایک عرصے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کا کراچی میں مکمل طور پر وجود ختم ہو گیا ہے اور اس کی جگہ تحریک انصاف نے کراچی میں لے لی ہے۔ تو میرے نزدیک ناظرین، سب سے بڑا جو خبر ہے، ان 4 جو میں نے آپ کو خبریں بتائیں ان میں تحریک انصاف کا ایم کیو ایم کے امیدوار کو شکست دینا سب سے بڑی خبر ہے۔ اس خبر کے باوجود آپ عمران خان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلائیں گے، اس کی تقاریر کو نشر ہونے سے براہ راست روکیں گے۔ آپ نے، اگر میں پاکستان میں جو اس وقت حکمران ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ملک میں انتشار پھیلے گا، انارکی پھیلے گی، سول وار شروع ہو سکتی ہے، اور اگر سول وار شروع ہوتی ہے تو یہ پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے۔ یہ جو تحریک انصاف کی اور باقی سیاسی جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہے،
یہ ملک کے وجود کے لیے ایک بڑا خطرہ نظر آنے لگی ہے مجھے۔ ان حالات میں آج دیکھیے کہ وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب جب بتا رہے تھے، میں اس ٹیلی ویژن کو دیکھ رہا تھا جو نون لیگ کا حمایتی ہے اور سب سے بڑا ٹیلی ویژن کہلاتا ہے، اس ٹیلی ویژن پر میں نے دیکھا رانا ثناء اللہ کو۔ اس کے علاوہ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو دوسرے ٹی وی چینلز پر بھی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، اور خاص طور پر میں بات کروں گا جیو نیوز کی، کہ جیو نیوز کے اینکر نے رانا صاحب جب الزامات لگا رہے تھے عمران خان پر، تو اس نے کہا، اینکر نے کہا کہ رانا صاحب آپ کی بات مکمل ہوئی، مزید آگے بڑھاتے ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو اسی طرح کا ایک خطاب اور دکھانا چاہتا ہوں جو عمران خان نے کیا ہے، اور وہ کسی دوسرے سیاستدان کا خطاب ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب وہ خطاب دکھایا گیا تو وہ خطاب خود رانا ثناء اللہ صاحب کا تھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی تھی جو عمران خان نے کی ہو اور رانا صاحب نے نہ کی ہو۔ رانا صاحب اس کے باوجود کہ وہ ان کی جو دلائل دیے اپنی تقریر کے حوالے سے، بالکل فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، انتظامیہ کے خلاف، یہ ساری باتیں جب رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا دی جاتی ہیں اور اس کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کی، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو دوسرے تناظر میں یہ باتیں کی تھی، جس تناظر میں میں نے باتیں کی تھی وہ تناظر اور تھا، عمران خان کا تناظر اور ہے، کہ عمران خان کا پاکستان اور ہے اور رانا ثناء اللہ کا، نون لیگ کا اور دوسری سیاسی جماعتوں کا پاکستان اور ہے۔ خدا کے لیے اس لڑائی کو بند کیجیے، میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ اس لڑائی کو فی الفور بند کیا جائے، اور مزید کوئی قدم آگے آپ بڑھاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ آپ کو دکھائے گی مستقبل میں لکھی جانے والی تاریخ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو خدا حافظ کہوں، پھر آپ سے گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔